السلام علیکم ناظرین، محمد حسن رضا دنیا ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وفاق میں آئی ایم ایف کے معاملات کو لے کر بہت ہی معاملہ جو ہیں وہ پیچیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں۔ بس ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اہم بیوروکریٹ جو بہت ہی جسے کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت ان سے ناراض ہو چکی ہے اور ان کے جو ہے تبدیل کیے جانے کے بعد 4 افسران کے نام زیر غور لائے جا رہے ہیں کہ شاید وہ کسی ایک اہم عہدے پر اگر لائے جائیں، کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے مطابق چلتے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں ان کو ایمانداری سے، نیک نیتی سے اور سنجیدگی سے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے۔ چوتھی وہ بات کرتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز پر وہی رزلٹ ہونے چاہیے، ہم فیک چیز ان کو نہیں بتا سکتے، وہ ری چیک کرواتے ہیں، پھر ہماری بدنامی ہوگی۔ اس معاملے پر کافی زیادہ جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے پہلے میٹنگ میں بحث بھی ہوئی اچھی خاصی، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مشاورت کے بعد ایک نئے افسر کی تلاش شروع کر دی ہے اور 4 افسران کے نام زیر غور لائے جا رہے ہیں اس پوزیشن کے لیے، کیونکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور وہ متعلقہ افسر کہتے ہیں میں تو میرٹ اور قانون اور کتاب کے مطابق چلوں گا جو کتاب میں لکھا ہوگا۔ اور اس آفیسر کی جگہ جن افسران کے نام زیر غور ہیں ان میں 3 افسران لگ بھگ اس وقت او ایس ڈی ہیں اور ایک کا تعلق پنجاب سے ہے اور اس کے بعد وہ چھٹی پر چلے گئے، وہ پنجاب میں نہیں آئے، ان سے رابطہ بھی کیا گیا اور ان کا نام چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے بھی زیر غور تھا، ان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے وفاقی حکومت کے ایک عام ذرائع نے کہ جناب آپ بتائیں اگر آنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں، آپ فوری طور پر آ جائیں۔ یعنی اس سے 2 دن پہلے ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب اس سچویشن میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اور سابق وفاقی سیکرٹری ہیں جو پیٹرولیم میں رہ چکے، ان کا نام بھی زیر غور ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کو جو کہیں گے ویسا کرتے جائیں گے۔ ایک اور آفیسر ہیں جو سابق چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہ چکے، اس ٹائم پنجاب میں ہی ایک اہم ادارے کے ڈی جی کے طور پہ کام کریں، ان کا نام بھی زیر غور لایا جا رہا ہے، تو شاید وہ بھی آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ان سے بھی رابطہ تو میرے خیال میں نہیں کیا، لیکن ان کا نام زیر غور ہے، تو میری ان سے بات ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ ان کا خیال ہے کہ شاید وہ آنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پہلے وہ وہاں کام کر چکے ہیں۔ اور ایک آفیسر جو خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری پنجاب رہ چکے ہیں، ان کا نام زیر غور ہے کہ اگر ان کو لایا جائے، کیونکہ وہ بھی وہاں پر ایز اے اسپیشل سیکرٹری خزانہ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو یہ 4 آفیسر ہیں جن کا نام زیر غور ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو ان کا خیال ہے کہ جو ان کے خیال میں جو بھی ان کے معاملات جن سے طے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ لایا جائے گا، لیکن جو موجودہ آفیسر ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ انتہائی قابل اور انتہائی جو ہے وہ پڑھے لکھے اور سمجھدار آفیسر ہیں، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں بھی بے شمار بجٹ بنائے، بے شمار کام کیے، بے شمار پروجیکٹ پہ کام کیے، بے شمار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کروایا اور انتہائی شفافیت کے ساتھ، اور وفاق میں بھی انہوں نے پراپر ایک منظم طریقہ اپناتے ہوئے اس کے مطابق لے کے اپنی منسٹری کو لے کے چلے تاکہ کوئی اس پر سوال نہ اٹھا سکے۔ لیکن اس کے باوجود جو سیاستدان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بے شک فیک کریں، کچھ کریں، ہم نے آگے کچھ بتانا ہے، حقائق چھپانے ہیں۔ تو یہ معاملہ البتہ چل رہا ہے اور اس ساری سچویشن میں جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر تو ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو ان 4 آفیسروں میں سے کوئی ایک آفیسر ان کی جگہ ہوگا، اور فی الحال جن کو ہٹانے کا ان کا فیصلہ ہے وہ بھی شاید اب وہاں پہ کام کرنا نہیں چاہتے، وہ بھی شاید اب ناراض ہو چکے ہیں کہ ہم اتنی غلط بیانی نہیں کر سکتے اور نہ آپ کریں، کیونکہ وزارت سے متعلق منسٹری سے متعلق ایک حد تک جو ہے بات کی جا سکتی ہے، عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں، تو وہ بھی شاید ان سے ناراض ہیں۔ اور دوسری چیز کہ وفاق میں جو وفاقی جو ادارہ ہے جو سی ایس ایس کی ایگزام لیتا ہے، بھرتیاں کرتا ہے، پروموشنیں کرتا ہے آفیسرز کی، وفاقی فیڈرل پبلک سروس کمیشن جسے کہا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے جو ان کے سربراہ ہیں ان کی تعیناتی کے لیے 2 افسران کے نام زیر غور لائے گئے تھے۔ دونوں افسران نے اپنی چیئرمین شپ لینے سے انکار کرتے ہوئے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم کوئی 2 نمبری نہیں کریں گے، ہم کسی میرٹ پر بھرتیاں کریں گے، کوئی سیاست پر نہ تو کسی کو نمبر دیے جائیں گے سی ایس ایس والوں میں جو ان کے ایگزام ہوتے ہیں، نہ کسی کو سپورٹ کیا جائے گا، اور جو بورڈ ہوگا وہ انتہائی ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ لے کے چلے گا۔ ان میں جو میری اطلاع ہے کہ ایک آفیسر ان میں ایک وہ بھی شامل ہیں
جنہوں نے آج سے کچھ چند ماہ قبل ایک انتہائی اہم عہدے سے خود مستعفی ہوئے تھے، اور ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ انتہائی قابل اور کمپیٹنٹ آفیسر میں ان کا شمار ہوتا ہے، دبنگ آفیسر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر مجھے لگایا گیا تو میں تو بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ انکار کر دوں گا، اور ان سے پہلے کوشش کی گئی کہ ان کو کسی طریقے سے آمادہ کر کے ان کو وہاں پہ لایا جائے ان کی آمادگی ظاہر کرنے کے بعد، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ اب وہاں پر اس لیے سیٹ کو ویکنٹ رکھا جا رہا ہے کہ جو اس ٹائم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ انتہائی عام شخصیت ان کے ساتھ ہیں، تو شاید اگر حکومت میں ایک 19-20 ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اپنے آرڈر کروا کے تو ایز اے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے عہدے پر تعینات ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ حسن رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔